السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر، استاد کا جو ایک مقام ہے وہ بڑا اہم ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین فرد ہے، اور پھر اگر ہم استاد کی عظمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماں باپ سے بھی ایک درجہ جو ہے وہ فضیلت ہے اس کی۔ تو لیکن پچھلے گزشتہ روز میں ہم نے ایک بہت افسوسناک، انتہائی افسوسناک سانحہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 7 سے 8 اساتذہ جاں بحق ہوئے۔ تو اتنا ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مرکزی میڈیا یا سوشل میڈیا یا یہاں تک کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایک کوئی ایسا رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی بڑا سانحہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ تعلیمی اداروں میں بڑا ایک خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ افتخار عارف کا ایک شعر ہے، یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دن ہیں مسلسل دعا کیے جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعا کیا جانا بہت اچھی بات ہے، خدا کے حضور اپنے آپ مسائل پیش کریں، لیکن کسی مسئلے پر جو ایک عملی رد عمل ہے وہ ہم انسانوں کا فرض ہے، اس کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب یہ جو واقعہ ہے ظاہر ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس پر کوئی ہمیں یعنی معاشرتی سطح پر ایک سرد مہری نظر آتی ہے۔ اس سرد مہری کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو بہت دکھ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی چیز سے، کسی واقعے سے یا واقعات کے تسلسل سے ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے، تو پھر شاید اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چونکہ بہت عرصے سے ہم اس طرح کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے حسی نے جنم لیا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے، زندگی کا جو دھرا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زندگی کا عمل تو کبھی نہیں رکتا، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، انسانوں نے 2 عظیم جنگوں کا سامنا کیا ہے، تو زمین ختم تو نہیں ہو گئی، زمین پر جو انسانوں کا ایک زندگی کا عمل ہے وہ جاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن کسی واقعے پر ہمارا جو رد عمل ہے وہ بہرحال ہونا چاہیے، اور اس واقعے کی روشنی میں، اس واقعے کی شدت کو دیکھتے ہوئے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اساتذہ دنیا سے چلے گئے، تو اس پر جو ایک سرد مہری ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو شاید میرے سامنے جو نفسیاتی طور پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کے واقعات عام ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک بات ہے میڈیا کی، جو ہمارا یعنی مرکزی ذرائع ابلاغ ہیں جو ہم ٹیلی ویژن پہ مختلف چینلوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو انہیں تو شاید جو مخصوص طرح کے سیاسی امور ہیں ان سے ہی فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اور شاید ان میں گلیمر بھی زیادہ ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم چائے کی پیالی میں نا ایسے موضوعات پہ بات کریں کہ جن میں نا بڑا گلیمر ہو، اور ہم تھوڑا سا آپ کو بھی میں ایکٹیو کروں کہ آپ ذرا چیخ کے سوال کیا کریں، میں بھی تھوڑا ہاتھوں کو زیادہ ہلاؤں، پسلیاں جو ہے نا وہ ایسے وائبریٹ کرتی ہوئی نظر آئیں، پتہ چلے کہ ہم نے، لیکن مہذب دنیا میں یہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ چونکہ ایسے موضوعات کو زیادہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے ان کے پروگراموں کی ریٹنگ زیادہ ہو، تو وہ شاید اس طرح کے واقعات کو اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری بات آئی ہے سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا پر بھی جب تک کہ ہماری ہنسی مذاق کی 20-30 سیکنڈ کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے کا جو رویہ ہے وہ نہیں رکتا، تو ہم اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ ایک اور چیز میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر رہا ہوں لیکن سننے والے بہرحال اس کو سمجھیں گے، کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ جو افراد دنیا سے گئے ہیں یا یہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں،
ان کا تعلق اس مخصوص طبقے سے ہے، لہٰذا یہ ان کا طبقہ یا ان کا فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، اور یہ وہی جانے، یہ بات بھی غلط ہے۔ کوئی کسی بھی فساد میں مارا جائے، اس کا تعلق کسی فرقے سے ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی سیاسی پارٹی سے ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان دنیا سے گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے چونکہ مختلف رد عمل کی بات کی ہے اور میں نے ہر ایک کا ایسے الگ الگ جائزہ لیا ہے، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ یعنی قابل افسوس پہلو لگا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اچھا، جب میں لفظ رد عمل بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اساتذہ جو ہے جیسے ایک ہمارے ہاں رد عمل کا ایک رویہ ہے کہ ہم سڑکیں بلاک کر لیتے ہیں، ہم مار دھاڑ، نہیں، یہ نہیں۔ آپ مہذب رویے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ 3 دنوں کے لیے کالی پٹیاں یہاں باندھ لیں تاکہ اندازہ ہو۔ یہ دیکھیں، احتجاج کے بہت سارے مہذب رویے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں کے صدر دروازے پر کوئی احتجاجی بینر آپ آویزاں کر دیجئے۔ آپ ایک اجتماعی طور پر ایک وقت مقرر کر لیں کہ ہم اس وقت تمام اساتذہ، تمام تعلیمی اداروں میں ہم بیک وقت ایک 5 سے 10 منٹ کی ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یعنی کوئی تو آپ رد عمل دیں نا۔ تو اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ ایک واقعہ تھا، ہو گیا ہے، ہمارا جو زندگی کا عمل ہے اگر 2 عظیم جنگوں سے، بڑے بڑے زلزلوں سے نہیں ختم ہوا تو یہ تو ایک نہیں، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ایک استاد کا جان سے جانا، اور پھر یہ کوئی واقعہ گلی محلے میں نہیں ہوا۔ اگر گلی محلے میں ہوا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ گلی محلے میں جو فرد بھی ہوتا ہے اس کی انفرادی سطح ہوتی ہے، لیکن جو فرد جس جگہ کام کرتا ہے اگر وہ وہاں اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اچھا یا برا، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ بہرحال وہی ہے جس کے لیے وہ آیا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو وہ اساتذہ جو تھے وہ اپنی جو سرکاری فریضہ تھا اس کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے ادارے میں موجود ہیں۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو ایسا نہیں لینا چاہیے کہ جیسے یہ کوئی واقعہ تھا اب ہو گیا ہے۔ ہمیں اس پر اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ اور آج چائے کی پیالی میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے ایک لحاظ سے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس واقعے کو اہم جانا ہے بطور طالب علم، اور میں اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے بھی اندر سے ایک اطمینان ہو رہا ہے کہ کم از کم ایک واقعہ ہوا ہے تو ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ہمارا ڈومین جو ہے وہ تعلیم ہے، ادب ہے اور تہذیب ہے، یہ ہمارا ڈومین ہے، اور چونکہ اس ثانیہ کا تعلق ہمارے ڈومین سے ہے تو ہم اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ اساتذہ کو ان کے کلاس رومز میں وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو ایک اگر ذہنی طور پر وہ کسی خوف کا شکار ہوں گے تو پھر وہ اچھا استاد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، استاد کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس سے بڑی فیسیلیٹیشن کیا ہوگی کہ آپ اس کی زندگی کی بقا کے سلسلے میں اقدامات کریں۔ تو میں ارباب اختیار سے بھی گزارش کروں گا کہ اساتذہ کے تحفظ کے سلسلے میں جو اقدامات ممکن ہیں، اور اس طرح کے واقعے پر یہ جو ایک ہمیں ہر سطح پہ مجرمانہ خاموشی نظر آئی ہے تو اس پر بھی ہمیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے، ہمارے قوم کے جو اساتذہ ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو، وہ جئیں، وہ اپنی علمی بصیرت کے ساتھ جئیں اور اپنی علمی بصیرت اپنے شاگردوں تک منتقل کرتے رہیں، وہ اپنے شاگردوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کی علمی بصیرت اگلی نسلوں تک پہنچے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ ان کی زندگی کی جو ضمانت ہے، زندگی کی ضمانت تو ویسے خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسانی اختیار میں جتنا کچھ ہے اس کے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے۔ بالکل سر، بہت اچھے انداز میں آپ نے وضاحت کی، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ احتجاج کے بہت سارے طریقے ہیں، مہذبانہ طریقے ہیں، ہم ان طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس حساب سے رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین، ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے افضل روش کے حوالے سے۔ بلتستان کے بہت اچھے شاعر ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں،
ادبی زندگی کا جو آغاز ہے وہ بہار ادب کے پلیٹ فارم سے کیا اور پھر بعد ازاں اس تنظیم کے صدر بھی بنے۔ اردو غزلوں کا پہلا مجموعہ درد پا 2004 میں شائع ہوا اور ان کی ایک بڑی مقبول نظم ہے نی انو یعنی میری ماں کے عنوان سے ان کی جو نظم ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ بلتی افسانوں کا مجموعہ 2005 میں منظر عام پر آیا۔ تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ آپ ہمیں عطا کریں گے؟ ان کی ابھی ایک تازہ کتاب فلک شگاف کے نام سے آئی ہے، تو آج اس کی ایک غزل ہم انتخاب کر کے اپنے ناظرین کو سنائیں گے۔ یہ چونکہ بلتستان سے ہیں اور ہمارے وہ شعراء کہ جو یعنی ایسے شہروں میں ہیں کہ جن کی ایک تجارتی زندگی یا سماجی زندگی جو ہے وہ بڑی رواں دواں ہوتی ہے، زندگی کے ان کو بڑے بڑے تجربات ہوتے ہیں، تو ہم ان شاعروں کو تو جانتے ہیں، ان کا ہم کلام بھی ظاہر ہے سننے میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے ایک شاعر کہ جنہیں اس طرح ان کا تعارف نہیں ہے، تو ہم اس کا کلام جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو افضل رویش کی ایک غزل ہے بہت اچھی، اور اس کی ردیف جو ہے وہ بڑی خوبصورت ایک استعارے پر مبنی ہے۔ جھڑ جاتے ہیں پتے تو بکھر جاتے ہیں پتے، جھڑ جاتے ہیں پتے تو بکھر جاتے ہیں پتے، پھر کیا ہے ادھر اور ادھر جاتے ہیں پتے، جھڑ جاتے ہیں پتے تو بکھر جاتے ہیں پتے، پھر کیا ہے ادھر اور ادھر جاتے ہیں پتے، رکھتا ہے بہاروں میں شجر ان کو سنبھالے، رکھتا ہے بہاروں میں شجر ان کو سنبھالے، آ جائے خزاں رت تو اتر جاتے ہیں پتے، آ جائے خزاں رت تو اتر جاتے ہیں پتے، سوکھے ہوئے پتوں کی کہاں ہوتی ہے منزل، سوکھے ہوئے پتوں کی کہاں ہوتی ہے منزل، سوکھے ہوئے پتوں کی کہاں ہوتی ہے منزل، کیسے کسی گلشن میں ٹھہر جاتے ہیں پتے، لے جائے جدھر چاہے ہوا ان کو اڑا کر، لے جائے جدھر چاہے ہوا ان کو اڑا کر، مرضی نہ سہی ان کی مگر جاتے ہیں پتے، لے جائے جدھر چاہے ہوا ان کو اڑا کر، مرضی نہ سہی ان کی مگر جاتے ہیں پتے، فرقت میں روش رو کے نکھر جاتا ہوں میں بھی، فرقت میں روش رو کے نکھر جاتا ہوں میں بھی، بارش میں کبھی جیسے نکھر جاتے ہیں پتے، جھڑ جاتے ہیں پتے تو بکھر جاتے ہیں پتے، پھر کیا ہے ادھر اور ادھر جاتے ہیں پتے۔ بہت خوب سر، بہت خوب، بہت عمدہ غزل جو ہے وہ آپ نے عطا کی۔ ناظرین، ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر آج ہم کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کریں گے یہ ایک خاتون ادیبہ پر لکھی گئی ہے اور لکھنے والے بھی ایک خاتون ہیں، اردو افسانے کی ایک بہت اہم نسائی آواز ہیں، فرخندہ لودھی۔ کتاب کا عنوان بھی یہی ہے، اردو افسانے کی اہم نسائی آواز فرخندہ لودھی۔ اس کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر میمونہ سبحانی۔ ڈاکٹر میمونہ سبحانی شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور یہ ان کی کتاب پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے، لیکن کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، اردو افسانے کی اہم نسائی آواز فرخندہ لودھی۔ ڈاکٹر میمونہ سبحانی کی اس سے پہلے بھی دو بہت اچھی کتابیں آئی ہیں، مضامین پطرس انہوں نے مرتب کیے ہیں، اور فیض کے جو احباب تھے، احباب سے مراد ان کی آواز میں آواز ملانے والے دوست، تو ہم سفیران فیض کے نام سے ان کی کتاب 2015 میں آئی تھی۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ فرخندہ لودھی کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے اگر ہم کانٹینٹ کو دیکھیں تو پہلا باب یہ فرخندہ لودھی کی سوانح حیات سے اس کے بارے میں ہے، دوسرا باب فرخندہ لودھی کی افسانہ نگاری کے بارے میں ہے۔ اس میں بطور خاص جن مجموعوں پر توجہ کی گئی ہے
ان میں شہر کے لوگ، آرسی، خوابوں کے کھیت، رومان کی موت اور جب بجا کٹورا۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے یعنی تیسرا باب، یہ فرخندہ لودھی کی ناول نگاری کے حوالے سے ہے۔ اس میں ان کے ناولوں حسرت عرض تمنا اور ویرانے کی صدا اور پنجرہ، اس کا ایک جائزہ ہے۔ اس کے بعد جو مختلف تحریریں ہیں فرخندہ لودھی کی، تو اس میں پنجابی ادب ہے، بچوں کا ادب ہے اور کچھ تراجم ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ طالب علم جو فرخندہ لودھی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کتاب کے اندر بہت جامعیت کے ساتھ مواد جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ فرخندہ لودھی ہمارے اردو افسانے کی اہم نسائی آواز ہیں، اور یہاں افسانے سے مراد صرف افسانہ نگاری نہیں ہے، بلکہ افسانہ کہانی کے معنوں میں ہے، وہ چاہے ناول کا روپ ہو، چاہے مختصر افسانے کا روپ ہو۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی کہ ان کے بارے میں ایک جامعیت کے ساتھ کتاب آئی ہے، تو اس کتاب کا طالب علموں کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح ایک منفرد اور مفید کتاب یقیناً آپ سب کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔